اسی لیے جب بھی کسی عام شخص نے اس کتاب کو پڑھنے کی کوشش کی یا تو وہ مارا گیا یا پھر وہ پاگل ہو گیا، کیونکہ جنات کو قابو کرتے وقت کسی عامل کے پاس صرف دو ہی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امیلی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس اسلامک۔ شمس المعارف الکبریٰ اب تک انسانوں کی طرف سے لکھی جانے والی سب سے بڑی شیطانی کتاب ہے، جو کہ جادو اور عملیات پر مشتمل ایسی پراسرار کتاب ہے جو کہ اپنے پڑھنے والے شخص کو دیوانہ اور پاگل بنا دیتی ہے۔ اس کتاب کے لکھنے والے شخص کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں، لیکن عام طور پر یہی کہا جاتا ہے کہ 5ویں صدی ہجری کے شیخ ابو الناصر سراج الطوسی نے یہ کتاب لکھی، جبکہ بعض تاریخی روایات کے مطابق الجیریا کے احمد بن ابو یوسف مالکی نے اسے جنات کی مدد سے اور پرانے جادو کے نسخوں کی مدد سے لکھا۔ یہ کتاب شیطانی عملیات پر لکھی گئی اتنی پراسرار کتاب ہے جس کے بارے میں بہت پراسرار قسم کے دعوے کیے گئے ہیں، جس کو سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کتاب کے لکھنے والے کے جسم میں شیطان نے داخل ہو کر اسے خود لکھوایا تھا تاکہ انسانوں کو جنات اور شیاطین کی طرف متوجہ کیا جا سکے اور ہر کام میں اللہ سے نظر ہٹا کر جنات سے کام کروانے کا یقین دلایا جا سکے اور انسانیت کو گمراہ کیا جا سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جادو سے متعلق واضح طور پر حکم ہے کہ اسے کرنے والا یا کروانے والا یقینی طور پر کافر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جادو اور عملیات کے اندر انسان اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جنات اور شیاطین سے مدد مانگتا ہے اور ان سے کام کرواتا ہے، جو کہ کفر ہے۔ اب ظاہر ہے شیطان اور اس کے کافر جنات انسانوں کے یہ سب کام بلا وجہ اور بغیر کسی فائدے کے تو نہیں کرتے، البتہ ان کے پیچھے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس وقت کوئی شخص جادو کرتا ہے تو یہ شیاطین اس عامل سے اس کے بدلے میں ایسی غلیظ شرطیں رکھواتے ہیں جو سن کر ہی انسان کے ہوش اڑ جائیں۔ مثال کے طور پر پیشاب سے قرآن مجید کو لکھنا، قرآن پاک کو الٹا لکھنا، اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغمبروں کی توہین کرنا، زندگی میں دوبارہ کبھی غسل نہ کرنا، زنا کرنا، حیض کے ناپاک خون سے قرآن مجید لکھنا اور کسی انسان کو قتل کرنا وغیرہ وغیرہ۔ کیونکہ کافر جنات حضرت آدم اور ان کی اولاد سے پہلے دن سے ہی نفرت کرتے ہیں اور شیطان کو اللہ نے خود جنت سے نکالا تھا، لہٰذا یہ انسانوں کو بھی جنت میں جانے سے روکنا چاہتا ہے اور جہنم میں لے جانا چاہتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ انسانوں کو کفریہ کاموں کی دعوت دیتا ہے اور کفر اور شرک کی تعویلات ان کے ذہن میں ڈالتا ہے تاکہ ان کو اس کام پر تیار کر سکے۔ البتہ شمس المعارف الکبریٰ کتاب کا معاملہ اس سے کچھ مختلف ہے، کیونکہ یہ عربی زبان میں ہے اور اس کی تاریخ بھی عرب خطے سے ہے۔ لگتا ہے اس کا لکھنے والا جو بھی تھا وہ مسلمان تھا، مگر اس جادو اور عملیات میں پڑھ کر وہ کافر ہو گیا تھا اور اس کے پاس بنی اسرائیل یعنی یہودی قوم اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے کچھ جادوئی نسخے موجود تھے۔ بنی اسرائیل میں جادو کا علم بڑے زوروں کے اوپر تھا۔ شمس المعارف کو لکھنے والا شخص جادو اور جنات کے معاملے میں اتنا گہرائی میں چلا گیا تھا کہ خود شیطانی طاقتوں نے اس کے جسم میں داخل ہو کر اس سے یہ کتاب لکھوائی اور اس کتاب کی حفاظت پر جنات کو مامور کر دیا، اس لیے کوئی شخص اس کتاب کو پڑھنے کی کوشش کرتا تو وہ پاگل ہو جاتا۔ اسلامی تعلیمات میں چونکہ جادو کرنا شرک ہے، اسی وجہ سے دنیا کے ہر مسلم ملک میں یہ کتاب بین ہے۔ اس کتاب کے مصنف نے بنی اسرائیل کے جادو کے نسخوں کا استعمال کیا۔ اس بات کی دوسری دلیل یہ ہے کہ اس کتاب میں عربی کے بعد جس زبان کے لفظ سب سے زیادہ استعمال کیے گئے ہیں وہ عبرانی زبان کے ہیں اور یہ یہودی قوم کی مادری زبان ہے۔ اس کتاب میں بار بار بابل اور عراق میں رائج جادو کی رسموں کا ذکر کیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 6 صدی ہجری میں یہ کتاب عرب کے مشہور تاجر محمد علی بن زید کے پاس تھی اور اس نے یہ کتاب بہت بھاری قیمت دے کر خریدی، کیونکہ اس وقت دنیا میں اس کتاب کی ایک ہی کاپی موجود تھی۔ بعد میں اس نے اس کتاب میں مزید تبدیلیاں کر کے اس کی مزید کاپیاں بنوائی اور اپنی کاپیوں میں اس شخص کا یہ بیان بھی درج ہے
کہ جب وہ بھی اس کتاب کو پڑھنے کی کوشش کرتا تو ایک کالا سیاہ دھواں اس کی نظروں کے سامنے موجود ہوتا، جس کی دہشت اور نحوست کی وجہ سے وہ شخص بے ہوش ہو جاتا۔ اس کے بعد تقریباً 100 سال تک یہ کتاب منظر عام سے غائب رہی، اور جب 100 سال بعد یہ کتاب دنیا میں دوبارہ سامنے آئی تو اس میں بہت کچھ بدلا جا چکا تھا۔ اس کتاب میں 577 صفحات ہیں اور اس کے 4 حصے ہیں، جس میں جنات کو قابو کرنے اور ان سے کام کروانے کے عملیات موجود ہیں، اور ایک خفیہ زبان موجود ہے جس کے ذریعے شیطانی جنات سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے جب بھی کسی عام شخص نے اس کتاب کو پڑھنے کی کوشش کی، یا تو وہ مارا گیا یا پھر وہ پاگل ہو گیا، کیونکہ جنات کو قابو کرتے وقت کسی عامل کے پاس صرف 2 ہی آپشن ہوتے ہیں، یا تو وہ صحیح طریقے سے اس جن کو قابو کر لے، ورنہ وہ جن اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ کہا جاتا ہے کہ یمن کے علاقے عدن میں ایک روحانی عامل السائی نے جنات کو چکمہ دے کر اس کتاب کو پورا پڑھ لیا تھا، اور وہ جنات کو قابو کرنے کے لیے ایک قبر میں چلا کرنے جا رہا تھا کہ اسی وقت اس کا پیر قبر میں گھس گیا اور وہ قبر میں گر گیا، اور جنات نے موقع پا کر اس کے دماغ پر قبضہ کر لیا اور وہ شخص پاگل ہو گیا، اور سالوں تک اسی پاگل پن کی حالت میں پھرتا رہا۔ شیطان کے ساتھ معاملہ کرتے وقت عامل کو یا عام انسان کو یہ فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ شیطانی جادو کے زور سے یہ کام جلد از جلد ہو جائے گا، لیکن شیطان کی فطرت مکاری اور دھوکہ بازی ہے۔ اصل میں یہ انسان خود کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ شیطان کے ساتھ معاملات کرتے وقت انسان کو صرف نقصان نہیں ہو سکتا ہے، فائدہ نہیں، بلکہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جاتی ہیں، کیونکہ قرآن کریم کے روحانی علم اور شیطان کے شیطانی علم میں یہی فرق ہے کہ قرآن کریم کے علم کے ذریعے آپ کسی کو شفا دے سکتے ہیں اور بگڑے ہوئے کاموں کو بنا سکتے ہیں، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہوتی ہے، اور کیونکہ جب انسان اللہ کو راضی کرتا ہے تو اللہ بھی اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ دوسری طرف شیطانی علم کے ذریعے صرف اور صرف انسانیت کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، کیونکہ جادو کے زور سے کسی کو پاگل تو کیا جا سکتا ہے مگر ٹھیک نہیں کیا جا سکتا۔ ایک شخص کو بیمار تو کیا جا سکتا ہے مگر اسے ٹھیک نہیں کیا جا سکتا۔ 2 لوگوں میں جدائی کروائی جا سکتی ہے مگر ان کی جدائی دور نہیں کرائی جا سکتی۔ یعنی جادو کے زور سے صرف اور صرف انسانیت کی تباہی ہے، شیطانی جادو سے انسان کی آخرت برباد ہو سکتی ہے، اور یہی شیطان کا اللہ سے وعدہ ہے، اور اس کا مقصد ہے کہ شیطان جہنم میں جائے، اور اس کا مقصد ہے کہ انسان جہنم میں جائے۔ لہٰذا ہر شیطانی اور کفریہ کام سے ہم خود کو بچائیں اور ایسے عاملین سے خود کو بچائیں اور اپنے ایمان کی حفاظت فرمائیں۔ ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ یہ ویڈیو کو لائک کیجیے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔